ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے ہیں قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ ہم نے محبت کے اپنے اپنے معیار بنا لیے، اور جس نے اپنا جو معیار بنا لیا محبت کا، بس وہ اسی پر خوش ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی محبت رسول ہے۔ کسی نے محبت رسول کی علامت اس کو بنا لیا کہ اذان کے اول آخر میں صلاۃ و سلام پڑھو تو بس تم محبت رسول کے ٹھیکیدار ہو، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ معاذ اللہ گستاخ رسول ہے۔ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ بس انگوٹھے چومو، جب بھی نام محمد آئے انگوٹھے چوم لو، جو چومتا ہے وہ محب ہے، اور جو نہیں چومتا تو اس کی محبت نہیں ہے۔ کسی نے 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس میں جانے کو ساری محبت رسول کا خلاصہ مان لیا، جو جلوس نکالے گا وہ محب ہے، اور جو نہیں نکالے گا اسے محبت نہیں۔ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر پر لائٹیں لگا دو، جھنڈیاں لگا دو تو بس یہی محبت ہے، جو یہ کرتا ہے وہ محب ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ محب نہیں ہے۔ یہ چند رسومات جن کے اندر ہم نے رسول اللہ کی محبت کو قید کر لیا، اور پھر اسی کو معیار محبت اور معیار ایمان ماننا شروع کر دیا۔ اسی سے خرابی عملی طور پر یہ پیدا ہوئی کہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال، ہماری صبح و شام، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ سنت رسول سے کوسوں دور ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے جو محبت کا معیار بنایا ہے، جو محبت کا ترازو ہم نے خود سیٹ کیا ہے، اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق معاشیات کے ساتھ نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، نعرے مار دیے، انگوٹھے چوم لیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لیا، جلوس نکال لیا، بس محبت ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر آگے عملی زندگی کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہی نہیں۔ یوں ہماری زندگی سنت رسول سے عاری، سیرت رسول سے اور اطاعت رسول کا نام تک ہماری زندگیوں میں نہیں بچا ہے، اور ہم اسی پر خوش ہیں۔ ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم بڑے پکے مومن ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، اسی پر خوش ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی محبت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ایک ترازو چاہیے، ایک کسوٹی چاہیے، ایک ماڈل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے کہ ہم جو محبت کے دعوے دار ہیں اور محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، کیا ہماری محبت قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں کسوٹی چاہیے، ترازو چاہیے، ماپنے کا آلہ چاہیے، اور اس طرف ہم جاتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، اس میں زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، اس میں خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، اس میں حرام کو چھوڑ کر حلال پہ آنا پڑتا ہے، اس میں کسی کا حق غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں یتیم کے مال پر
نظر جمانا جائز نہیں ہے، اس میں سود حرام ہے، اس میں ظلم حرام ہے، اس میں ناانصافی حرام ہے۔ اس لیے ہم محبت کے اس ترازو کی طرف دیکھنا تک بھی نہیں چاہتے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو محبت ہماری ہے وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس طرف ہم دیکھنے لگ جائیں کہ آیا اس ترازو پر ہماری محبت پوری تلے گی یا نہیں تلے گی، تب ہم اس جو زبانی کلامی محبت کے دعوے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ قرآن نے محبت رسول کا ترازو بیان کیا، حدیث نے محبت رسول کو ماپنے کا آلہ بتایا۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جگہ جگہ انداز بدل کے، الفاظ بدل کے قرآن یہی حکم دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کا رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن ترازو بتا رہا ہے محبت کا، یہ کسوٹی قرآن دے رہا، اور میرے نبی نے بھی کسوٹی دی، ایک ترازو دیا محبت رسول کو تولنے کے لیے، ماپنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ اور وہ ترازو کیا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ من احبنی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، جس نے مجھ سے محبت کا دم بھرا، جس نے مجھ سے محبت کا اعلان کیا، یا جس نے مجھ سے محبت کی، تو اس کی وہ محبت قبول تب ہے، اس کی محبت کامل تب ہے، اس کی محبت صادق تب ہے، وہ اپنی محبت میں سچا تب ہے۔ فقد اطاعنی، اس کی زندگی میں میری اطاعت آ گئی، میری سنتیں آ گئیں، میری تعلیمات آ گئیں، میرے طریقے آ گئے، میرا لایا ہوا دین و شریعت اس کی زندگی میں آ گئی، تو وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ محبت کا دعویٰ کیا، اور زبان سے دعویٰ زبان سے ہوتا ہے، دلیل اس کی اعضاء و جوارح سے دینا پڑتی ہے۔ محبت کا دعویٰ کیا اور دلیل کے طور پر اس کے سارے اعمال درست ہو گئے، اس کے اخلاق خلق نبوی کے مطابق ہو گئے، اس کے معاملات نبوی کے مطابق ہو گئے، اس کا کاروبار، اس کا لین دین، اس کا ہر طرز عمل سنت کے مطابق اگر ہو گیا تو وہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے۔ اور جو محبت کے اندر سچا ہو کر اطاعت رسول پہ آ جائے گا، میرے نبی نے فرمایا کانا معی فی الجنہ، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس کا مقام جنت میں میرے قریب ہوگا، میرے پاس ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو صرف زبانی کلامی دعوے کرتا رہا محبت کے، اور عملی زندگی اس کی سنت سے کوسوں دور ہے، تو کیا وہ محبت قابل قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ ہم نے رواج بنا لیا ہے، ہم نے جو معیار اپنے لیے مقرر کیا محبت رسول کا، وہ ایک رواج ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ بینک جہاں پر پورا سال سودی کاروبار، سودی معاملات ہوتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو اس بینک والے بھی محبت کا اعلان کرتے ہوئے وہاں بھی لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا قابل قبول ہے؟ قطعاً نہیں۔ محبت وہ قابل قبول ہے
انسان کو اطاعت پر مجبور کرے. یہ تو نہیں ہے دعویٰ کوئی اور، دلیل کچھ اور. محبت کامل وہ ہے جو اطاعت پر مجبور کرے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرکز محبت نہیں بلکہ مرکز محبت ہونے کے ساتھ ساتھ واجب الاطاعت بھی ہیں. آپ کی اطاعت بھی واجب ہے، آپ کی اتباع بھی واجب ہے، آپ کی پیروی بھی واجب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. سورۃ النساء کی آیت ہے، ہمارے درس قرآن کے اندر یہ 2-3 دن پہلے گزری ہے. لمبا واقعہ ہے. مختصراً تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد تیرے رب کی قسم کھا کر رب ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے کسی جھگڑے کا فیصلہ حضور سے کروا لے اور حضور نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی بھی ہو جائے، اس کے اندر کوئی قیل قال تلاش نہ کرے. اگر کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے قرآن کی روح سے، اور اگر حضور کے فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیا تو وہ مومن ہے. یہ لمبا واقعہ ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک واجب الاطاعت ہے، اور محبت کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور پھر اس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت کے نمونے تھے. صحابہ کرام اس اطاعت کے پیکر تھے، نمونے تھے، مجسمے تھے کہ مجسم اطاعت اگر آپ نے دیکھنی ہے رسول کی تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک صحابی رسول آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے، اور انہوں نے پیلی چادر اوڑھی ہوئی تھی، پیلے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، زعفرانی کلر. اور ویسے بھی مردوں کے لیے یہ پیلا اور سرخ کلر پسندیدہ نہیں. مردوں کے لیے جو سب سے پسندیدہ ہے وہ سفید کپڑا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ آپ پہن سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن وہ رنگ جو عورتوں کے زیادہ مشابہ ہو وہ مردوں کے لیے پہننا صحیح نہیں. حدیث بھی ہے اس موضوع میں، لعن اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ المشبہین بالنساء، ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. سرخ رنگ، پیلا رنگ عورتوں کا رنگ ہے، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے مردوں کے لیے. یہ مہندی وغیرہ لگانا عورتوں کا کام ہے، انگوٹھی اور یہ کڑے پہننا یہ عورتوں کی زیب و زینت ہے. مردوں کے لیے یہ پسند نہیں کیا گیا، نہ انگوٹھی، نہ کڑا، نہ مہندی، اور نہ اس طرح کے سرخ اور پیلے لباس. یہ میرے نبی نے پسند نہیں کیا مردوں کے لیے. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، رنگ اس کا زعفرانی تھا، زعفرانی رنگ تھا، پیلے رنگ کی وہ چادر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چادر کو صرف دیکھا، یوں دیکھا، اس کو ہاتھ لگایا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا صحابی رسول سے، کچھ بھی نہیں کہا. ساتھ جو حضور کے دوسرے صحابی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ حضور نے اس رنگ کی چادر کو ناگوار نظر سے دیکھا ہے، آپ کو پسند نہیں آئی.
اس کو بتایا چادر والے صحابی کو کہ حضور کو یہ پسند لگتا ہے، حضور کو پسند نہیں آئی۔ حضور تعریف فرمایا کرتے تھے، کسی کے پاس کوئی چیز ہو، کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، میرے نبی اس کی تعریف بیان کرتے تھے، اور کسی کی خوبی کی تعریف کرنا یہ سنت رسول ہے۔ لباس اچھا پہنا ہے، میرے نبی تعریف فرمایا کرتے تھے، تو وہاں تعریف نہیں فرمائی، خالی اسے دیکھا ہے، خاموش ہو گئے۔ صحابی سمجھ گئے حضور کو یہ پسند نہیں ہے، گھر چلے گئے اور اس چادر کو اتارا، تنور جل رہا تھا، اس کے اندر جلا دیا۔ اور اس وقت ہمیں تو آج کوئی اتنا خاص ہوگی کہ چادر جلا دی، کیا ہوگا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ستر ڈانٹنے کے لیے کسی کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ستر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے یوں جھک کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لباس نہیں ہوتے تھے اتنا زیادہ، وہ عمارت کا زمانہ نہیں تھا امیری کا۔ ذرا تصور وہاں لے جائیں، آج تو کتنی چادریں ہماری گھر میں سے پڑی ہے جو ہم نے استعمال کبھی کی نہیں، قدر نہیں ہے۔ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں کہ جب ستر ڈانٹنے کے لیے ایک چادر ہوا کرتی تھی، اس زمانے کو ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک کمبل ہوتا تھا، آدھا حصہ نیچے بچھا لیا اور آدھا اوپر کر دیا، سے بڑھ کر ہوتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب اس چادر کی کتنی قیمت ہوگی، چادر والے کے لیے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، لیکن حضور نے دیکھا پسند نہیں آیا، جا کر اس کو جلا دی، پھینک دی تندور کے اندر۔ دوسرے دن وہ آئے تو وہ چادر نظر نہیں آئی، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بھائی عبداللہ وہ چادر کدھر گئی؟ کہا یا رسول اللہ جلا دی۔ ارے بھائی کیوں جلائی؟ رنگ مناسب نہیں تھا، لیکن عورتوں کے مناسب تھا، گھر کی کسی عورت کو دے دیتے۔ کہا یا رسول اللہ جس چادر پر آپ کی ناگواری کی نگاہ پڑی ہو، میرا دل یہ نہیں کہتا کہ میں اسے گھر کے اندر رکھ دوں، بس میں نے جلا دیا اسے۔ یہ اظہار ہوتا ہے محبت کا۔ یہ ایک اور صحابی ہیں، حضور باہر نکلے، مکان بنے ہوئے، ایک مکان کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے، باقی مکانوں سے وہ الگ دکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں کوئی گول قبہ نما بنا ہے، حضور نے دیکھا تو اچھا نہیں سمجھا۔ ایک امتیازی شان ہے اس میں، اور ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مال جو بالکل بیکار ہے وہ غیر ضروری تعمیرات ہے، ایک تو رہنے کا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر غیر ضروری تعمیرات فخر کے طور پر یہ ناپسندیدہ۔ حضور نے ناگواری کا اظہار کیا، پوچھا صحابہ سے یہ کس کا گھر ہے؟ اس شخص کو نہیں کہا ہے جس صحابی کا تھا، باقی صحابہ سے انہوں نے بات حضور تک پہنچا دی اور وہ پورا گھر دلا دیا، کہا حضور کو پسند نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول اور اطاعت رسول۔ یہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو غیر شرعی ہے، بالکل خود شک پڑ گیا، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب سے، اور مولوی صاحب سے بھی ہم مسئلہ ایسے پھیر کے پوچھیں گے کہ کوئی جواز کی صورت نکل جائے، کوئی جواز کی صورت نکل جائے، یہ جائز ہو جائے۔ یہ محبت کی ادائیں نہیں ہے۔ تو من احبنی فقد اطاعنی، جس نے محبت کی میرے ساتھ اس نے میری اطاعت کی۔ ایک صحابی رسول آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتاری، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اور آپ نے پھینک دی۔ دیکھا دیکھی جن جن کے پاس انگوٹھیاں تھی سب کے سب صحابہ نے پھینک دی۔ سونے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی نہیں، ذرا پھینک کر کوئی دکھائے۔
لیکن دولہا صاحب کی ہاتھ پہ ایک کے بجائے 2 3 3 سونے کی انگوٹھیاں خود بنا کر دیتے ہیں کہ یہ پہنو، حرام کام تم کرو، تمہیں تو گناہ ہوگا ہی، اس میں ہم بھی شریک ہوں گے، یہ انگوٹھی لازمی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنانی ہے اسے۔ اللہ نے حرام کر دیا۔ دنیا میں جو آدمی ریشم پہنے گا مرد، جنت میں وہ مرنے کے بعد وہ قیامت کے دن وہ لباس سے معلوم ہوگا۔ دنیا میں جو شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں ڈالے گا، جنت کی نہریں شراب کی، شہد کی، دودھ کی اوٹ سے معلوم ہوگا۔ دنیا میں جو سونا پہنے گا، جنت کے جو کنگن ہر جنتی کو ملیں گے، یہ ان سے معلوم ہوگا۔ یہاں پابندی ہے، وہاں پابندی نہیں ہے۔ صحابہ نے جن کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھی سب نے پہن، حرام ہے تو حرام ہے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، یہ تدریجاً حرام ہوئی ہے۔ پہلے اس کی برائی اللہ بیان کرتے رہے، لوگوں کے ذہن میں اس کی برائی ڈالتے رہے، پھر اللہ نے آخری حکم نازل کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ تو ایسے صحابہ تھے، ایسے لوگ تھے جن کے پاس جو کاروبار کرتے تھے، بڑے مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے گھر میں، حرام نہیں تھی، ممانعت نہیں تھی، جائز تھی، لیکن یہ حکم جس صحابی کے کان تک پہنچا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ کافروں پر بیچنے جائز ہے، چلو یہودیوں پر بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو دے دیتے ہیں، نہیں، توڑ دیے سب نے بڑھ کے، ختم کر دیا۔ آج اگر ہم انشورنس پر بیان کریں یا بینک کے سود پر بیان کریں تو آگے سے ہزاروں طریقے سامنے ہوتی ہیں اس کو جائز کرنے کے لیے۔ یہ محبت رسول، یہ اطاعت رسول نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا مدینہ طیبہ میں، بیت المقدس کی طرف ہو کر کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر جاؤ، اور صحابہ حضور پھر گئے، ایسے کرے کہ بالکل پہلی صف آخری بن گئی، آخری پہ حضرات صحابہ کرام پیچھے ہی بیٹھے، کیوں؟ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ یہ نماز کے اندر یہ پھرنا کون سا عمل ہے، کیوں پھر گئے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ صحابہ کی زندگی ساری کی ساری اطاعت رسول کا نمونہ تھی، اور ایسا نمونہ کہ چلتی پھرتی سنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وفد لے کر گئے کسی اور بادشاہ سے ملنے کے لیے، وہاں پہنچے، دسترخوان لگا، کھانا چن دیا گیا، کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا تو ان کے ذہن میں فوراً حدیث آ گئی کہ اگر تم میں سے کھاتے کھاتے کسی کا لقمہ نیچے گر جائے، اگر وہ آلودہ نہیں ہوا، وہ بہنے والا نہیں ہے، تو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو۔ انہوں نے کھا لیا، اٹھا لیا، ساتھ میں بیٹھے ساتھی نے جو کو نہیں ماری، کیا کرتے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بھوکا ہے، کھانا نہیں ملتا، اور نیچے سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ اور حذیفہ بن یمان نے بلند آواز سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی، ایک روایت کے اندر آتا ہے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ رسول اللہ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ۔ یہ ہوتی ہے اطاعت و مواقع، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ پہلی بات ہمارے یہاں دعوتوں میں کھانے کی کتنی بے قدری ہوتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، پکانے والا بھی خوب پکاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اور پھر کھانے والے بھی ایسے کھاتے ہیں کہ معاذ اللہ زندگی کی آخری یہ روٹی ہے، ادھر سے بھی ڈالو، ادھر سے بھی ڈالو، اور پھر جب پیٹ کے اندر ہو ہی جائے گا جس نے مٹنا ہے، باقی سارا کا سارا خراب۔ اور یہ عیاشیاں ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار ہے، یعنی بنیادی ضروریات ان کی
پوری نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ہم نے یہ شوشلا پن کرنا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے طعام الواحد یکفی للاثنین، ایک آدمی کا جو کھانا ہے نا وہ دو کے لیے کفایت ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوب بھر کے پیٹ اور ڈکار مارنا، ایک ہوتا ہے بقدر کفایت، زندگی چلتی رہے۔ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی، دو کا چار کے لیے کافی، چار کا چھ کے لیے کافی۔ ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے، اگر بندے ہیں آپ نے لکھائے 500 اسٹوڈنٹ 500 کا ہے تو کھانا 550 یا 600 ذہن میں رکھیں گے۔ حالانکہ اگر سنت پر عمل کرنا ہے 500 لگائے، 250 سے 300 کا اسٹوڈنٹ رکھ دیں کہ ہاں بھائی کفایت کے ساتھ کھائیں گے۔ تو بہرحال حذیفہ بن یمان نے ان کافروں کے ملک کے اندر نیچے سے اٹھا کر کھانے میں آر محسوس نہیں کی۔ آج ہم آر محسوس کرتے ہیں، اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، زیادہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اور اگر سامنے سے کوئی بڑا آدمی آ گیا، ملنے والا آ گیا تو فٹافٹ جو نیچے کھینچتے ہیں، یار بری لگتی ہے، ٹخنے ننگے برے لگتے ہیں، یوں نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ احساس کمتری محسوس کرتے ہیں ہم اتباع سنت میں، تو پھر ہماری زندگیوں میں سنت کیسے آئے گی؟ پھر ہماری زندگیوں میں اطاعت رسول کیسے آئے گی؟ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے پر میں آگے بڑھاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ من احبنی، اگر محبت آپ نے تولنی ہے فقط اطاعنی، رسول اللہ کی اطاعت کے ترازو میں تول دو، بس اطاعت کے ترازو میں محبت کو تول لو۔ اگر اس اطاعت کے ترازو میں تمہاری محبت تلنے کے قابل ہے تو یہ پھر محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور بشارت بھی ہے کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اور اگر اس اطاعت کے ترازو میں نہیں ہے تو صرف زبانی کلامی ہے، دعویٰ ہے، زبان سے بس اپنے آپ کو خوش کرتے ہو اور وہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ ایک آیا تھا بادشاہ اکبر کے پاس، یہ ڈھول بجانے والا، کرتب دکھانے والا، وہ آیا کرتب دکھایا، اس نے لطیفے سنائے، بڑے بڑے لطیفے سنائے، بادشاہ بڑا ہنستا رہا ہنستا رہا ہنستا رہا، خوش ہو گیا، اور آخر میں اعلان کر دیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ 10,000 اشرفیاں ہیں، دی نہیں ہے، اعلان کر دیے، ملی نہیں۔ دوسرے دن وہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا تھا کہ 10,000 اشرفیاں دیں گے تو ملی نہیں ہے ابھی تک۔ اس نے کہا بھائی تو نے دیا کیا ہے؟ ہاں میں نے آپ کو ہنسایا، خوش کیا ہے۔ کہا میں نے بھی اعلان کر کے تجھے خوش کر دیا، تو نے مجھے خوش کیا، میں وقتی طور پر خوش ہو گیا، میں نے بھی اعلان کر کے تجھے خوش کر دیا، بس برابر سلامت ہو گیا۔ تو زبانی کلامی جو دعویٰ وہ یہی منہ پر مار دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا